حدیث ثقلین کے حوالے سے جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، آپ ناظرین نے بڑی دقت سے سماعت فرمایا ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ حدیث ثقلین میں جن دو چیزوں کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہیں، اور آگے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْض، اور یہ دونوں جو ہیں وہ جدا نہیں ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ تمسک کرنا ہے، تمسک دونوں سے کرنا ہے، اور دونوں میں اتصال ہے، دونوں میں انقطاع نہیں ہے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور ان میں جدائی نہیں ہے قیامت تک۔ سوال ہمارا مفتی صاحب سے یہ تھا، جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے یہ ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ مفتی صاحب سے ہمارا سوال یہ تھا کہ حدیث ثقلین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ نے 12 مقامات پر یہی حدیث ثقلین فقط ایک مقام پہ بیان نہیں فرمائی، اس حدیث ثقلین کو رسول اللہ نے مقام عرفہ پہ بھی بیان فرمایا ہے، غدیر خم پہ بھی بیان فرمایا ہے، اور متعدد مقامات پر حدیث ثقلین کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں سے اس حدیث ثقلین کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث ثقلین کہ جس میں رسول اللہ اہل بیت اور قرآن سے تمسک کا حکم دے رہے ہیں اور بار بار اس کے اوپر تاکید کر رہے ہیں، اور آخر میں یعنی اسی حدیث کے الفاظ جو ابھی مفتی صاحب نے بھی بیان کیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بات یعنی اس اہل بیت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ تم کیا رویہ رکھو گے جی۔ تو ان چیزوں سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی آپ شیعہ سنی کی قید سے نکل کر یا سنی سے ہٹ کر آپ اپنے ذہن میں اس سوال کو لے کر آئیں کہ رسول اللہ کہ جن کے متعلق آپ کا عقیدہ ہے کہ جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے اور مختلف مقامات پر حدیث ثقلین کو بیان کر رہے ہیں، تو ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں سے تمسک کرنا ہے۔ مفتی صاحب سے ہمارا سوال یہ تھا، اور یہ سوال ہم تمام جو ہے وہ اہل سنت مفتیان سے بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا ان سے سوال ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سمجھیں جب تک آپ ایک علمی فضا قائم نہیں کریں گے، آپ آپس میں بیٹھ کر گفتگو نہیں کریں گے، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، ایک علمی فضا قائم ہو رہی ہے۔ اذان ختم ہوگی مفتی صاحب؟ جی بالکل، آپ اجازت دیں تو میں جی جی اچھا شہباز بھائی، لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہے، اہل البیت قرآن نے کسے کہا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہم یہ ایک اہم بات ہے کہ اہل البیت اگر ہم یہ جانیں گے کہ قرآن مجید اہل البیت کسے کہہ رہا ہے تو یہ لوگ تب اتباع کی طرف آئیں گے اور انہیں سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو ہمارے یہاں مولوی صاحبان نے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں شہباز صاحب، میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ جو میں اس جدوجہد کو کر رہا ہوں یہ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی ہے، یعنی شہباز صاحب شیعہ تو یا کوئی بھی فرقے والا آپ سے یہی مطالبہ کرے گا کہ یار بندہ شیعہ ہو جائے، اگر یہ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تو وہ ہمدرد تو اب کب سے شیعہ ہو چکا ہوتا، کب سے شیعہ ہو چکا، لیکن یہ اہل البیت علیہ السلام کے ان حقوق کو بیان کرنا ہے جن سے ہمیں چھپایا گیا ہمیشہ۔ یعنی میں نے اپنی پوری جو تعلیمی زندگی ہے یا وہ زندگی کہ جو ہمارے عام سنی معاشرے میں وقت گزارتا ہے، آپ کسی بھی ایک سنی کو قسم دے کے پوچھ لیں، اس سے کہے کہ یار میرے بھائی سارا اختلاف میرا تجھ سے ختم ہے، صرف ایک بات مجھے بتا دے کہ ہمیشہ آپ کی مسجد کے اندر جمعے کے خطبے میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے، ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تمہیں انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت ہے۔ اس سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو حدیث ہے اس کا کیا حکم ہے، اور یہ بیان ہوتی ہے ہمیشہ تمہاری خطبوں کے اندر، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ حدیث تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، اس کو بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ آپ سے پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ آپ کو کہے گا کتاب اللہ و سنتی یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر قرآن کی آیت کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا یہ صحیح حدیث ہے، یہ ایسی حدیث ہے اس کا انکار کرنا یوں ہے وغیرہ ہے وغیرہ، اور ہر جمعے کے خطبے میں اسے بیان ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیان کریں، کتاب اللہ اور سنت بالکل قابل اتباع ہے، اس پر ایمان ہے، سنت کے اوپر بھی کتاب اللہ کے اوپر بھی، لیکن معیار آپ کا کیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ حدیث صحیح حدیث ہم لیتے ہیں، خدا کے بندو آپ صحیح حدیث لیتے ہو؟ کتاب اللہ و سنتی اگر تم اس حدیث کو لیتے ہو 1400 سالوں سے بنو عباس کے زمانے سے لے کر آج تک تم اپنے خطبوں میں مسجد کے اندر حدیث کتاب اللہ اور سنت بیان کرتے ہو، قسم دے دو ان کو اور کلما کی طلاق دے دو ان کو کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویاں طلاق ہو جائے، لے لیں ان سے قسم کلما کی طلاق کہ جب بھی تم نکاح کرو گے وہ طلاق ہو جائے گی۔ ایک دفعہ بھی تم نے اپنی مسجد میں یہ بیان کیا ہو کہ جو حدیث متواتر ہے کتاب اللہ و عترتی، ایک مسجد مجھے بتا دو۔ یہ میرا ان کو یعنی میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی وہ اپنی الگ سی مسجد بنا کے کسی پرنٹ میں بنا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جی میں آج اپنی مسجد سے حدیث کا کلام پڑھ دوں، ہمارے ہاں جو عمومی جو رویہ ہے اس کا، اب اس حدیث کو آپ دیکھ لیں کتاب اللہ و سنتی، سید صاحب یہ جو کتاب اللہ و سنتی کی روایت ہے ہمارے ہاں محدثین نے یعنی امام مالک نے سب سے پہلے اس کو روایت کیا اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، یہ بات پہنچی ہے، کیا بات پہنچی ہے؟ حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول، سند نہیں ہے۔ امام مالک اس کی کوئی سند ذکر نہیں کرتے، اور اس روایت کو ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر ہر مسجد میں بیان کیا جاتا ہے۔ بیان کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مفتی ہمدرد تو کہہ رہا ہے یہ حدیث کیوں بیان کی جاتی ہے، او بھائی تم کچھ بھی بیان کرو، کچھ بھی بیان کرو، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن اگر معیار تمہارا یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث کو لیتے ہیں
تو پھر اہل بیت کے بارے میں تم صحیح حدیث کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ کسی بھی عالم کو، اہل سنت کے کسی بھی دارالافتاء میں آپ چلے جائیں اور دارالقضاء سے اس مولوی اور مفتی اور قاضی کو قسم دے کے اس کو کہو کہ ایک دو ترازو رکھیں، ایک میں حدیث و سنہ رکھے اور ایک میں حدیث اہل بیت رکھے، حدیث ثقلین، کس کا پلڑا باری ہوتا ہے تمہارے اصولوں کی روشنی میں؟ تو سید صاحب وہ آپ کو یہی کہے گا، اگر دیانتدار آدمی ہو، قاضی شریح جیسا بندہ نہ ہو، تو وہ یہی کہے گا آپ کو کہ حدیث الثقلین یہ متواتر ہے، اس کا پلڑا باری ہے، اس کا پلڑا بھاری ہے، اگرچہ وہ اس میں اہل البیت کو قابل اتباع نہ مانتا ہو، نہ مان دے۔ میں صرف حدیث کی سند کی بات کر رہا ہوں کہ وہ حدیث الثقلین اگر دیانتدار بندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ حدیث ثقلین اس کا پلڑا بھاری ہے اور حدیث السنہ جو ہے اس کا پلڑا کمزور ہے۔ کیوں؟ سید صاحب صحاح ستہ ہمارے اہل سنت کی معتبر کتاب، میں اپنے ناظرین سے بھی کہتا ہوں، صحاح ستہ ہمارے اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ اس پوری صحاح ستہ میں ایک کتاب نے بھی یہ روایت نہیں ذکر کی ہے کہ کتاب اللہ و سنت، موطا میں ہے، مستدرک میں ہے، بازار میں ہے، کنز العمال میں ہے، یہ ہمارے ہاں مصادر نہیں ہے۔ مستدرک الحاکم پھر بھی ہے، اس میں سند موجود ہے، لیکن اس سند کے اوپر بھی اعتراض ہے، علماء نے اس میں راویوں کے اوپر جرح کی ہے، کمزور ہے۔ تو ایک ایسی روایت، سوال اٹھتے ہیں ذہن میں، ایک ایسی روایت کہ جو سند کے اعتبار سے کمزور ہو اور امام مالک پہلے اسے بغیر سند کے نقل کرتے ہوں، مستدرک میں یا کنز العمال میں اور بازار میں سند آ جائے اس کی ابو ہریرہ سے، تو جبکہ ایک یہ حدیث ہے اور دوسری وہ حدیث جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے، مسلم میں موجود ہے، تمام صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں سوائے بخاری کے، اور تمام کتب کے اندر، مسند احمد، نسائی، الکبریٰ میں، خصائص کے اندر، بازار، امال اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں سب میں حدیث ثقلین موجود ہے، اسے آپ جمعے کے خطبے میں نہیں پوچھتے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شہباز صاحب یہ سوال اس امت کے سامنے ہم نے رکھنا ہے، اور یہی ہماری کاوش ہے کہ ہم اپنے سوال کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور وہ یہ سوال جا کے آگے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بابا آپ تو بات کرتے ہو حدیث کی، اگر حدیث سے اتنی تمہاری محبت ہے، حدیث کو اتنا ہی تم قابل ہے اس کو بیان کرتے ہو اپنے اصولوں کے اوپر، پھر یہاں اصول تمہارے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں بیان اس کو نہیں کرتے ہو تم اپنی مساجد میں، جمعے کے خطبوں میں اور دیگر جتنے بھی تمہارے مذہبی فنکشنز ہوتے ہیں، کیوں سے بیان نہیں کرتے اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں؟